السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کے ایمان کی سلامتی رکھے۔ اچھا، پتہ ہے آج کل جیسے رمضان چل رہا ہے اور ایک بہت بڑی کیمپین بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ پھلوں کا بائیکاٹ کر دیں، سبزیوں کا بائیکاٹ کر دیں جو رمضان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان جو ہمیں روزے دار کی ضرورت کی چیزیں، کھجی ہو گئی، پھل فروٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سبزیاں ہو گئی، وہ مناسب قیمت پہ، کم قیمت پہ تو خیر کیا بہت دور کی بات ہو جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، مناسب جائز قیمت پہ بیچنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، تو کیا وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے؟ اتنی سی بات ہے بس سوچنے والی۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑے نیک ہیں، اور پھر وہ اسی پیسے کو یعنی رشوت خوری کا پیسہ، بے ایمانی کا پیسہ، ناجائز منافع خوری کا پیسہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب پھر ہم لگاتے ہیں مسجد میں۔ بالکل ایسے ہی کہ میں کہوں کہ بھئی آپ نے ایسے پیسہ نہیں کمانا اور ویسے ہی پیسہ کما کے لا رہے ہو اور مجھے خوش کر رہے ہو، تو کیا میں خوش ہو جاؤں گا؟ اگر میں منصف ہوں تو خوش نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رحمت کی نفی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا یزید اور حسین کو ایک برابر کر دیں گے؟ کیا رات کے تہجد گزار اور رات کی شراب پینے والے کو ایک برابر کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایمان ہمیں یہاں مجبور نہیں کر سکتا، کیا وہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے؟ جنت الفردوس سے بہت آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم ایمانداری کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ہر علاقے میں ہر کوئی جانتا ہے اپنے علاقے میں کہ یار یہ ایمانداری سے سبزی پھل بیچنے والا ہے، یہ ایمانداری سے دکاندار ہے، پرچون کا یا جو بھی ہے، تو ہم ان سے چیز خریدیں، بے شک روپیہ 4 تھوڑی سی مہنگی خرید لیں، کم از کم وہ گلا ہوا پھل یا ڈیمیج چیز تو آپ کو نہیں دے رہا، تو وہ پروموٹ ہوگا اس طریقے سے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔